نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی محترم میرے بڑے بھائی اور دی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب، نہایت ہی محترم سردار شبیر صاحب، معظم چودھری صاحب، ابراہیم ممتاز صاحب، عمیر اکرام صاحب، فراز اسکر صاحب، کلیم اللہ صاحب، رابیل محترمہ رابیل صاحبہ، میرے بڑے ہی پیارے دستراز جناب فضل جماعت سیدی صاحب، ڈی جی ٹرک کنٹرول بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، سہولیت صاحب، منور صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے جتنے سینئرس ہیں اور خاص کر مجھے بہت سینئر چہرے جو ہے وہ نیچے جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ زکار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بیگ صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہمارے ہیڈ سیکٹری بالکل سی بی بھی اور تشریف فرما ہے محترم، یہاں فارمسسٹ یہاں بیٹھے ہیں، میری ڈرگ ٹیم کے بہت سارے ممبر یہاں بیٹھے ہیں، عالمگیر صاحب آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ آج آپ نے جو ہے وہ موقع دیا مجھے۔ میں فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی ہے، پولیس آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، فارمسسٹ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور دی وائس چانسلر صاحب، میں ان کا بڑا فین ہوں، اور جب ان کا انتخاب پیورلی آن میرٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب یونیورسٹی کے لیے کیا تو میری خوشی کی اس لیے کوئی انتہا نہ تھی کہ پنجاب یونیورسٹی سے میرا ایک قلبی تعلق ہے، میں کئی بار اس کا سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، میرا جو اصل وائس چانسلر ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ سرفراز جو ہے، کیونکہ وی سی آتے جاتے ہیں لیکن سرفراز جو ہے جو وہی ہوتا ہے چھوٹا بھائی بھی ہے میرا، تو پنجاب یونیورسٹی سے ایک بڑا قریبی سا تعلق تھا، اور میں جب محسوس کرتا تھا کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے تو میں سوچتا تھا کہ کوئی ایسا شخص یہاں پر اپوائنٹ کیا جائے کہ جو واقعی اس کو علمی درس کا دوبارہ بنائے، تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ محمد علی شاہ صاحب جیسے زیرک اور انتہائی قابل پروفیسر کا چناؤ کیا گیا اور پیورلی اور میرٹ کیا گیا، اور مجھے اب یقین قابل ہے کہ ان کی زیر قیادت پنجاب یونیورسٹی انشاءاللہ اسی طرح سے بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، اور فارمسسٹوں کے لیے خصوصی طور پہ کوئی محبت بڑا پیکج جو ہے وہ ضرور پنجاب یونیورسٹی لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اور میں شاہ صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے دل کے اس لیے فارمسسٹ قریب ہے کہ میں ایک عام سا سیاسی کارکن تھا جس کو غلطی سے پارلیمنٹ سیکرٹری حیث بنا دیا گیا، اور اس لیے بنایا گیا کہ میں بیسیکلی میرا تعلق شعبہ اطلاعات سے تھا، میں انفارمیشن کا بندہ ہوں، اور ساری زندگی میں نے صحافت کے ساتھ کام کیا، پارٹی کا مختلف پورٹ فولیوز پہ سیکٹری انفارمیشن میں نے کام کیا، شباشی صاحب کا ترجمان بھی رہا کئی سال، ان کا میڈیا ایڈوائزر رہا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہوتا نا کہ بڑی بس جو ہے نا اس کو چھوٹی گاڑی نہ کراس کرے، جب چھوٹی گاڑی کراس کرتی ہے تو اکثر سائڈ لگ جاتی ہے، تو میں چھوٹی گاڑی تھا اور میرے آگے دو چار بڑی بڑی بسیں تھی، تو میں نے کسی بھی عافیت جانی کہ میں اپنا کوئی اور دھندا تلاش کروں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس نے ڈینگی میں بڑا کام کیا ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب کے شہباز صاحب نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ سیکرٹری ہیڈ میں لگا دیتے ہیں۔ جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ پارلیمنٹ سیکرٹری کے ذمہ تو سوائے اسمبلی میں جھوٹ بولنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، یعنی جب بھی اسمبلی میں سیشن ہوتا ہے تو پارلیمنٹ سیکرٹری بیچارے نے وہی جو جھوٹ چھوٹ پڑھا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ، وہی جا کے غلط غلط بولنا ہوتا ہے، تو میں تو کام کرنے کا عادی تھا بچپن سے، تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو مجھے اظہر جمال سلیمی صاحب مل گئے۔ اظہر جمال سلیمی صاحب کے بارے میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا ان سے تعلق کیا ہے، ان کے جو والد مرحوم تھے کیپٹن سلیمی صاحب، وہ ایک تو ہماری پارٹی کا بڑا مضبوط پلر تھے اور بڑا پیار کرتے تھے، اور مجھے اور اپنے بچوں کی طرح شفقت دیا کرتے تھے، اور وہ شاید بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جس طرح کی وہ شخصیت تھے، آپ ان سے دنیا کے کسی ٹاپک پہ بات کر سکتے تھے، اور سلیمی صاحب بھی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن یہ اپنے والد پہ نہیں گئے، بارہ شرافت میں چلے گئے لیکن وہ باقی معاملات پہ نہیں گئے، لیکن میرے چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمیں چاہیے ریاض پہ کام کرنا چاہیے، تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، تو ہم نے جناب ایک ایسے ایسے کر کے ایک ٹاسک فورس بنوائی اور اسپورٹس ڈرگس پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، یہ میں بات سے بات کر رہا ہوں 2015-16 کی،
اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کا نام لیا کہ جناب ایک سیوی صاحب نے کہا ایک بندہ ہے جی وہ کام تو بڑا کرے گا لیکن 6 مہینے بعد اس کی گارنٹی کوئی نہیں پر کام شاپ پائے گا. تو میں نے کہا اچھا سیوی صاحب 6 ماہ تو بلاتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں گے. دوبارہ انہوں نے وہ آج وہ دوست یہاں نہیں ہے ریٹائر ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. وہ کام شاپ اس نے سنا بعد میں گوا ڈالے لیکن چلے کام اس نے بڑا کیا تھا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ٹینیور میں کوئی 1150 کے قریب ایف آئی آر کی. ہم کبھی رات کو کھڑا ہوتے تھے دن کو سائیوال ہوتے تھے اگلے دن ہم جناب اٹک پہنچے ہوتے تھے. پورا پنجاب ایک ایک جگہ پہ ہم گئے اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں بھی سنی. کسی نے ہم پہ جو ہے کسی نے تعریف کی کسی نے الزام لگایا. وہ کام ہوتا ہے سب سے آسان کام ہے الزام لگانا. تو ہم لوگ اس کو کوئی ویسے برائی شرائی نہیں سمجھتے. حالانکہ باتیں ہم ریاست مدینہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ چاہیے لیکن بہتان فاشی کتنا بڑا جرم ہے ریاست مدینہ میں یہ ہمیں زیادہ نہیں ہے. تو ہمیں ابھی یہاں شوگر الزام شدام لگا دیتے ہیں ہر دوسرے چوتھے بندے کے اوپر. تو ہم پہ بھی بہت سارے لگ جاتے تھے. تو اس ٹاسک فورس نے اتنا کام کیا کہ شہباز شریف صاحب کو مجبوراً مجھے وزیر بنانا پڑا. تو میں آج اگر وزیر ہوں تو میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ میری نازل نفاذ سے یہ جو چینی تالیاں ہیں ان کو ذرا بند کرتے ہیں اور تھوڑے جتنی بھی بچتی ہیں اس سے گزارا کر لیں گے. تو یہ چینی کا آپ کا فائدہ تو نہیں ہوتا. تو شعبہ فارمیسی سے میرا پیار اس لیے ہے کہ ان تمام ٹیم میں اس وقت کے جتنے فارمیسسٹ تھے جو ڈرگ کنٹرولر تھے جو ڈرگ انسپیکٹر تھے انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی. 1.5 2 سال 2.5 سال کا جو ٹینیور تھا اس ٹاسک فورس کا دن رات ایک کیا. اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا. تو یہ وجہ ہے میری کام کرنے کی. میں نے آنے انسان کوشش کی جب مجھے وزارت کا چانس کیا کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آف فارمیسی ہوتا ہے جس طرح ابھی میرے صاحب نے بات کی بڑی انہوں نے جو بات کی بڑی جینوئن بات تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو فارماسسٹ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر کے ساتھ 2 4 5 نمبروں پہ فرق ہوتا ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اللہ نے تو اس کو عزت و مقام دیا ہے. کہ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ آج تک فارماسسٹ کے مقام کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. آج تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک فارماسسٹ کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے بس ٹھیک ہے بن گیا. ہم کو کیا پتا کہ ایک ڈاکٹر سے کسی صورت وہ کم نہیں ہوتا اور اس کا ایک اپنا رول ہے. لیکن اس رول کو انشاءاللہ ڈیفائن کر کے لوگوں کو بتانے اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کو اکنالج کیا تھا اور شہباز شریف صاحب کا شکریہ آج وہ پرائم منسٹر ہے انہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ ہم نئے فارماسسٹ ریکروٹ کریں. کوئی جاب کریشن نہیں تھی فارماسسٹوں کے لیے. آج بھی فارماسسٹوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آج بہت سارے فارمیسی میں جو ہمارے فارماسسٹ بچے بچیاں کام کرتے ہیں بڑے ادب سے بات کروں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ان سے زیادہ تو صرف بی اے والے پیسے کما لیتے ہیں. ان بیچاروں کو جو سیلری ملتی ہے اور جو ان کے ساتھ وہاں پر جس طرح کا بھی سلوک ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے فارماسٹوں کو ان کا اصل مقام ملنا چاہیے. جو فارماسسٹ ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے. اور راؤ صاحب نے بھی جتنی باتیں کی ہیں راؤ صاحب بھی میرے ساتھ چونکہ ڈپارٹمنٹ کا ایک مضبوط پارٹ ہے اور آج کل ماشاء اللہ ڈی جی ٹرک کنٹرول منور صاحب سلیمی صاحب سب سے زیادہ مضبوط پارٹ آج کل آپ ہے. تو آپ کو اس پہ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. میں شروع دن سے یہ بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی کوئی برا نہ بنائے ہماری بیوروکریسی بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابل سمجھتی ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ڈیزرونگ سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. اور باقی سب کو کہتا ہے کہ جناب اب جب میں ڈرگ انسپیکٹر کا کیس لڑتا ہوں تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے یہ تو سارے چور ہیں یہ تو سارے مشکلیت ہیں. تو مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. اگر کوئی فارماسسٹ ایسا کرتے ہیں وہ ڈرگ انسپیکٹر ایسا کرتے ہیں تو وہ ہے اللہ جانے ان کا آخرت کا معاملہ جانے. تو کیا باقی سارے علاق وہی پیدا ہوئے میں اس ملک میں تو صرف یہ کیوں بدنام ہے. میں ان سے یہ بات کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے اوپر یہ الزام کیوں لگتا ہے یہ اسٹیٹ کو لگتا ہے تو یہ باہر سے نہیں لگتا. ان ہاؤس ہی آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کا جو ہے نا میرے پاس اسی طرح پکڑتے ہیں جس طرح ہم پولیٹیشین رات کے 8 بجے کے ٹاک شو میں بیٹھ کے چسکے لیتے ہیں لوگوں کو چسکے دیتے ہیں اور ہم نے ایٹ دا اینڈ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بعد اوور آل اپنا بیڑا گرک کر لیے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے
جب بھی آپ کی انگلی جو ہے وہ کسی ایک طرف ہوتی ہے نا تو باقی انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. تو ہمارے لوگ آپس میں ہی غصے کا گلا کاٹتے ہیں, آپس میں ہی غصے کی جڑیں کاٹتے ہیں. فور ڈیز اسٹرکچر آج تک کیوں نہیں ہو سکا, یہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا. سلیم صاحب جو ہے اس سے اتنے الزام لگاتے ہیں. سہیل کہتا ہے یا اللہ یا رسول میں بالکل بے قصور ہوں. میں نے 3 مرتبہ فور ڈیز اسٹرکچر کی سمری بھجوائی ہے. آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ تینوں مرتبہ اس پہ کوئی اعتراض کر جاتا ہے. پہلے تو کیئر ٹیکر دور تھا, انہوں نے سارے کام کیے. کیئر ٹیکر نے سارے کام کیے, اچھے کام بھی کیے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. صرف ایک کام نہیں کیا, بولے تھے انہوں نے آبجیکشن رکھتا کہ جناب ہم تو کیئر ٹیکر ہیں, تو باقی جو انہوں نے کام کیے وہ کیئر ٹیکر کو گزر دیتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میری سمجھ سے بات یہ ہے کہ آپ کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا. آج آپ آپس میں اتفاق کر لیں, فور کے اسمبلی وہ ہونا صرف چند گھنٹے کا کام, چند گھنٹے میں زیادہ لیتے ہیں, لیکن آپس میں اسٹرانگ. اور جو کیس میں لڑ رہا ہوں فارماسسٹوں کا, ڈرگ کنٹرولرز کا, ڈرگ انسپیکٹرز کا, ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب چاہیں لاہور سے جائیں, فلانی جگہ پہ جائیں, جا کر ریڈ کر کے آئیں, جا کے انسپیکشن کر کے آئیں. سیلری ہم ان کو نہیں دیتی ہے, تو پیٹرول کے پیسے بھی کوئی نہیں دیتے. تو مجھے بتائیں کہ اپنی جیب سے جا کے انسپیکشن کر کے آئیں. تو جب ہم اس طرح کریں گے تو پھر وہ مجبور ہوں گے اپنے متبادل ذرائع تلاش کرنے میں. تو اگر آج ان میں سے کوئی کچھ کرتا تو ہم لوگ اسے دیتا. میں تمہیں کو بار یہ بات کہی, یعنی خان صاحب یہاں موجود نہیں ہے, ان سے ایسا زیرک اور قابل افسر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, لیکن ان کے معاملے میں وہ بھی کنجوس ہو جائے. میری سمجھ سے پا رہا ہے کہ ایسا کون سا دروازہ ہے جہاں سے افسران کو جو ہے آپ ہی کی کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور بریف کیا جاتا ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا کرتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اگر اپنی کمیونٹی کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اتفاق پیدا کریں, اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں. جب آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں گے تو آپ کی کمیونٹی کا بھلا ہوگا. آپ ایک چیز دیکھیں کہ ڈاکٹرس, نرسز, کچھ بھی ہو جائے, جب بات ڈاکٹر کی آتی ہے, جب نرسز کی آتی ہے تو وہ ایک ہوتا ہے. وہ بلال بیٹھا, میرا چھوٹا بھائی بلال چودھری, یہ بیٹھا ہے, اس کو پتا یہ ہیلتھ کی بیٹ کرتا ہے, اس کا عبور ہے ماشاء اللہ, یہ پی ایچ ڈی ہے ہیلتھ کی بیٹ کے اوپر. آپ لوگوں کا اتفاق ہی کوئی نہیں ہے فارماسسٹوں کا آپس میں. آپ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے, بلکہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. مدت تو یہ ہے, میں کئی سالوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بس کرنا چاہیے. آپ اس میں بیٹھے, ایک ایک اور آپس میں کریں, ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارے لیے اسٹیبلش کریں. میں فارماسسٹوں کو بلینک چیک دینے کو کیا آپ لینے والے, اور اس سے زیادہ کھل کے میں بات نہیں کر سکتا جتنا کھل کے میں نے بات کر دی ہے. تو جہاں تک ٹریڈ انٹرنشپ کا بات مسئلہ ہے, بالکل اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. جہاں تک آپ نے مزید جاب کریشنس کی بات کی ہے, میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ ڈیجی ڈرگ کنٹرول موجود ہیں یہاں پہ, میں آپ سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر جو پروپوزلس ہیں وہ بنائیں. میں جانوں, میں کہاں جانے, اور چیف منسٹر جانے, ہم اس کو اس کے علاوہ جو ہے اب باتیں تو بہت ساری ہوئی تھی. کچھ بندہ جب بات کرتا ہے تو ذہن میں باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ویسے بھی میں نماز سے پڑھنے کا عادی, میری آج اس وقت آپ کے فنکشن کی وجہ سے بھی جماعت بھی مس ہو گئی ہے. میں نے مولوی اسٹینڈ بائی کیا ہوا کہ نماز مغرب سے پہلے نماز جو ہے وہ اثر پڑھنی ہے. تو میں زیادہ لمبی آپ کی کرتا, صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, خاص طور جو بچے یہاں سے پیچھے بیٹھے ہیں, جو بچے اور بچیاں, کہ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. مجھے بالکل اس بات کا احساس ہے کہ ایک ڈاکٹر کے مقابلے میں جو مقام آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ مقام آج تک آپ کو نہیں مل سکا. لیکن کوئی پلیٹ میں رکھ کے مقام بھی دیتا, اپنا آپ کو گنوانا پڑتا ہے. تو میں بالکل اس بات کا تیار ہوں کہ ہم آپ کو یہ چانس پرووائڈ کریں, ہم آپ کے لیے چیف کریشنس کریں. ہم پنجاب میں جو جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا, ہم نے ڈیٹیلس کو امپروو کیا. ابھی میرے ساتھ لوگ سیمپل کی بات کر رہے تھے, آج اللہ کے فضل و کرم کے بعد کچھ بھی ہو جائے, سیمپل سوئٹزرلینڈ یا انگلینڈ نہیں بھیجنا پڑتا. آج آپ کی ڈیٹیلس پنجاب کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہے کہ ہر سیمپل یہاں پہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اللہ کے طرف سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سیمپلس میں یو کے والوں کے جو سیمپلس ہیں, آپ کی سعودی کی نصیب اور آپ کی ڈیٹیلس میں ہمارا شروع ہو گئے ایز اے تھرڈ پارٹی. تو یہ کام پنجاب نے کیا ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا پنجاب میں کیا, اور جس ایرا پہ ہوا اس پہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ جو دن رات محنت کرتے ہیں.
यहाँ तो गधा और घोड़ा बराबर है। यहाँ कुछ ना करने वाले हीरो है और कुछ ना कुछ करके दिखाने वाला कुछ और कहा जाता है। यहाँ जिस मोटरवे पे हम तराते फिरते हैं और घंटों में कराची से लाहौर और लाहौर से स्वाद पहुंचते हैं, उसके बनाने वाले को कहते हैं ये तो चोर है। और जिसने कट नहीं किया सिवाय बातें करने के, वो हमारा हीरो होता है। तो जिस कौम का हाल ये हो, उस कौम के ऊपर जबान ही आते हैं। जिसको अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज ना हो, जिसको सच और झूठ की तमीज ना हो, जिसको अच्छे और बुरे की पहचान ना हो, जिसको ट्रक की बत्ती में पिक्चर लगाने वालों में और अमली काम करने वालों में फर्क पता ना हो, वो कौन कभी फैला नहीं पाए। आज आलम हमारा ये है, तकलीफ और दुख होती है। इन बच्चों को तो नहीं पता कि जंग 65 में क्या हुआ। 1965 में जब इंडिया ने हम पे हमला किया था, तो सिर्फ एक सियालकोट के महाराज पे उनके टैंक चविटा के मुकाम पे हम आ गए थे और हमें रोड के गुजर जाते। उस वक्त चंद माओ के बच्चे थे जिन्होंने अपने जिस्मों पर बांध बांधे थे। आज तक किसी को नहीं पता कि उनका नाम क्या था, कौन सी खातून थी जो बेवा हुई उनके पर शहीद होने के बाद, कौन से बच्चे थे जो यतीम हुए उनके शहीद होने के बाद। वो ऐसे गुमनाम सिपाही थे कि जिनको निशान हैदर भी नहीं दिया गया, जिनको एक्नॉलेज भी नहीं किया गया, जिनके नाम भी नहीं पता। लेकिन आज अगर वो ना होते और वो बच्चियां बेवा ना हुई होती और माए अपने जवान ना रुलाए होते और बच्चों ने अपने बाप ना खोए होते, तो आज आप जिस तरह बैठ के हॉल में तालियां बजा रहे हैं ना बजा सकते। आजादी जितनी बड़ी नेमत है, हमारी आज की नस्ल को बाहर आ नहीं पता। सॉरी टू से, अगर आजादी की नेमत का पता करना है तो गजा के उन मासूम बच्चों से पूछे जिनके लाशें उनके बलदे उठाते। और अगर आजादी की नेमत का पता करना है तो कश्मीर की उन बेटियों और बहुओं और उन माओं से पूछे जिनकी अस्पतालें लुटती हैं। अगर आजादी की कीमत का पता करना है तो बोस्निया की उन बच्चियों और उन बेटों और बेटों से पूछे जिन्होंने जंगे अपनी जानें कुर्बान की। अगर आजादी की नेमत का पता करना है तो साल साल से जिन्होंने जंगे वो सरसर लड़ी, उनकी हिस्ट्री के ऊपर गौर करें। हमने अच्छा तमाशा लगाया हुआ है। हम 14 अगस्त नाम बना के आज ऐलान करते हैं कि जनाब हमारी बड़ी मोहब्बत है, हम आज 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान के झंडे के बजाय हम दुश्मन का झंडा पकड़ के बात करने को आज तरजीह दे रहे हैं। आज हमारे वो लोग पसंदीदा हैं कि जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए अगर फलां शख्स नहीं है। मेरा सारी जिंदगी मैंने PMLN में गुजारी। जिंदगी के 32 साल मैंने नवाज शरीफ को दिए। मैं छोटा सा था जब गिरफ्तार हुआ था पहली दफा, मेरे हाथ में हथकड़ी नहीं लगती थी। जब हथकड़ी मेरे हाथ में डालते थे तो बाहर निकल जाती थी और उन्होंने टांग पे लगाई। सारी जवानी मैंने अपनी पार्टी को दी। मुझे इश्क है नवाज शरीफ से। लेकिन आज अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि एक तरफ पाकिस्तान हो और एक तरफ नवाज शरीफ हो, मैं अल्लाह को हाजिर जान के कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा भी हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन हमारी कौम को पता नहीं क्या तकलीफ होगी। उन्हें एक स्मार्ट सा बंदा चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान हो ना हो हमें स्मार्ट बंदा चाहिए। तो जिस कौम के हालात ऐसे हो रहे हैं उस पर बर्बादी आया करती है। तो मैं आज अपने यंग फार्मासिस्टों से ये हाथ जोड़ के इंतजार करूंगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं है। जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान हमारे लिए माँ भी है, हमारे लिए जन्नत भी है। और जो भी हमारी औकात है, चाहे हम फार्मासिस्ट हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, चाहे वजीर हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, सिर्फ और सिर्फ इन पाकिस्तान के कदमों के दफान है, अदरवाइज हमारी कोई औकात नहीं है। तो अपने मुल्क को सबसे ज्यादा अजीज समझना सीखें। और एक जो दूसरी बात जो हमारे मुल्क में फैशन बन गया है कि मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूँ, ये जो मुझे दुख और तकलीफ है कि सारी जिंदगी अपनी मेहनत की, सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसकी कदर और उसकी वैल्यू नहीं है, एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं है। आज अगर कोई किसी को चोर कहता है तो सभी को चोर कह देता है, कोई कदर और घोड़े की तमीज नहीं करता। आज जो सबसे बड़ी तकलीफ मुझे होती है कि हम ये समझ बैठे हैं कि शऊर इस चीज का नाम है कि मैं सुहेल का गिरबान पकड़ा और इसे गिरबान पकड़ते ऊंची ऊंची इससे अपने हक की बात करो। शऊर ये तो नहीं कहता। शऊर तो अपने गिरबान में झांकने का नाम है। शऊर तो अपनी गलती को देखकर सुधारने का नाम है। शऊर हक से पहले फर्ज अदा करने की बात है। हम आज बहुत ज्यादा बात करते हैं, साडा हक है, तेरा हक, वो बड़ा मशहूर फिक्र है। क्या हमने कभी अपना फर्ज अदा करने की बात की है? कितने लोग हैं इस मुल्क में जो अपने हिस्से का काम करते हैं और कितने लोग हैं जो अपने हिस्से का काम नहीं करते? ये आपको सब पता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हिस्से का काम नहीं करते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम डालने अपने दफातर में आते हैं और कुछ नहीं करते। हमने 500 लोग निकाले,
500 लोग हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सिर्फ निकाले तो मतलब है कि ओएस भी किया। हर 100 रुपए की दवाई चोरी होती है, मिलियंस ऑफ रुपीज की दवाई चोरी होती है। 500 लोग क्या निकाले, क्या पता नहीं। वो निकाले भी, सिर्फ उनको ओएस भी किया, घर बैठे हमको तनख्वाह देते थे। क्या मत बर्पा करती है उन्होंने, निजाम बदल के रखती, शक्ति है थोड़ा के रखती। इतने ताकतवर है वो 500 लोग। और वो 500 लोगों में माजरा से कोई वापसी नहीं है। उन 500 लोगों में कोई वार्ड अटेंडेंट था, कोई ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट था, कोई माली था, कोई नायब पास था। कोर्ट पाने से अस्पताल में मैंने एक पेशेंट को भेजा, तो उसको डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख दिया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इंजेक्शन तो अवेलेबल नहीं है, तो आप बाजार से ले लें। तो जब वो बाहर जाने लगे तो उस खातून को पीछे से स्टाफ मेंबर ने आवाज दी और कहा कि रुके, बात सुने, आपके पास 8,000 रुपया है। तो शीशा दिया, हाँ 8,000 है, तो उनके 8,000 रुपया दो। जैसे उन्होंने 8,000 दिया, अंदर से वो इंजेक्शन निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, और वो इंजेक्शन उन्होंने उसको दे दिया। जब इस टाइम बात आई, मैंने इंक्वायरी की और मैंने उस बंदे को सस्पेंड कर दिया। आपकी सोच होगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे हल्के का कोई एक ऐसा चौधरी नहीं था जिसने सिफारिश नहीं की, बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की, बड़े बड़े आलम दीन ने सिफारिश की। एक बहुत बड़े आलम थे, उन्होंने मुझे उसके लिए फोन किया कि देखिए खायद साहब वो हाफज है, तो उसके हाफज होने का ख्याल करें। तो मैंने उस हाल में दिल से कहा कि यार आप उससे जो बात कर रहे हैं, अगर इसके सीने में कुरान है तो इसको सबसे ज्यादा पहले पता होना चाहिए चोर की सजा क्या होती है। यानी जिसके सीने में कुरान है वो सरेआम चोरी कर रहा है, सरकार की दवाई 8,000 रुपये बेच रहे हैं उस गरीब पेशेंट को जिसको मुफ्त देनी थी, और आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुल्क उस वक्त ठीक होगा जब मैं और आप खुद ठीक होंगे। जब तक हम ठीक नहीं होते, हमसे बड़ा हर शख्स जो इस हाल में है, जो इस हाल से बाहर है, तो ये मुल्क ठीक नहीं होना। या अल्लाह का अवतार भी कुरान बन जाएगा, फिर भी ये मुल्क ठीक नहीं होना जब तक हम ठीक नहीं होंगे। तो बजाय इसमें कि हम लोगों को ठीक करने का ठेका लें, हम सब मिलकर अपने अपने आप को ठीक कर, हम सब अपने अपने आप को ठीक कर लेंगे, वो ठीक है। हमारा ये जो मैं बातें करता हूँ, बात और लोगों को अच्छी लगती है, बात और नहीं भी लगती, लेकिन हकीकत यही है कि इस्लाम ने हमें दर्श दिया है कि मायूसी गुनाह है। 24 घंटे हम मायूसी गुजारते हैं, 24 घंटे। यहाँ कहा जाता था आज श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, कल बन जाएगा, ये देखिए परसों डिफॉल्ट हुआ खड़ा। आज से 2 साल पहले ये हालात थे कि मुल्क रेत की तरह मुट्ठी से निकलता। हर रोज सुबह दोपहर शाम डॉलर के 3-4 रेट होते। जिन्होंने इम्पोर्ट करनी होती थी फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले से पूछे, जिन्होंने रॉ मटेरियल मंगाना होता था, समझ ही नहीं आती थी उनको कि क्या करें, किस रेट पे रॉ मटेरियल मंगाए। एफसी नहीं बोलती थी, कुछ नहीं कर सकते थे। $2.5 बिलियन के रिजर्व सिर्फ मुल्क में रह गए थे। वो मुल्क जो एटमी ताकत था, सिर्फ $2.5 बिलियन के रिजर्व रह गए थे। कोई मुल्क नहीं आता था, IMF मान ही रही थी, जो नया से नया तकाला IMF रोज करती थी। फिर शबाश के साहब बेचारे आए, बड़ी गालियां खाई और बड़े बुरे बने। लोगों ने बददुआएं निकाली, लोगों ने उनको हर क्या क्या कह दिया, लेकिन उन्होंने अपना वोट नहीं बचाया। उन्होंने गालियां खाने के बाद अपना वोट तबाह कर लिया। आज हमारी पार्टी का वोट बैंक तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन मुल्क तबाह होने से बच गया। हमने गालियां खा ली हैं, हम बुरे बन गए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। आज 2 साल पहले वाले हालात नहीं रहे। आज अल्लाह का शुक्र है कि डॉलर भी स्टेबल हो चुका है। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो रोजाना की बुनियाद पे हम प्राइस हाइक देखते थे वो भी खत्म हो चुकी है। आज आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो $18 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। आज पाकिस्तान प्लान प्रोग्राम जो है आज लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो $60 बिलियन पर एनम करने का टारगेट जो है वो दिया गया है। तो कहने का मकसद है कि हालात पहले से बेहतर हो गए। लेकिन आखिरी सवाल आपसे करके जाना चाहूंगा, आज मुझे उनसे पूछना है, उन तमाम लोगों से जिनको 2015, 16, 17 का पाकिस्तान बुरा लगता था, आज मुझे उनसे पूछना है, जो धरने देते थे, जो बैठते थे जाके, जिन्होंने गो नवाजों का कल्चर इस मुल्क में निकाला था, कि बताओ वो पाकिस्तान बेहतर था जिसमें 100 रुपए का डॉलर था, जिसमें 65 लीटर पेट्रोल था, जिसकी GDP 5.8 से ऊपर जा रही थी, जिसमें कोई IMF नहीं थी, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाय डे आगे जाती थी, जिसमें मोटरवेज बन रही थी, जिसमें डेवलपमेंट हो रही थी, जिसमें CPEC 1 और 2 आ रहा था। यह आज का पाकिस्तान बेहतर है, जो सिसक सिसक का जिंदगी गुजार रहे हैं, जो $275 के डॉलर को बड़ी खुशी से ले रहे हैं, जो 250 के पेट्रोल को ले पेट्रोल समझ के ले रहे हैं। उनसे ये मुझे जरूर पूछना है
کہ اگر وہ پاکستان بہتر تھا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے آج کے پاکستان میں ہمیں کو چاہیا ان کا گریبان نہیں پکڑتے، ان کو سوال کرنے کے بجائے اپنا ہیرو بنا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے آپ کی بربادی کی ہے، آپ کا بیڑا گرک کیا ہے، وہ آپ کے فیوریٹ کیوں ہیں؟ اور وہ لوگ کیوں آپ کے فیوریٹ نہیں، یا جن لوگوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو وہاں پر پہنچایا تھا؟ یہی وہ میرا سوال ہے، یہی وہ میری بنیادی کوئری ہے جس کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوتا ہوں کہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو مجھ میں اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں دوست اور دشمن میں تمیز کرنا، موسم میں اور موسم کش میں تمیز کرنا اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم سب سے اس فیض سے فیض یاب فرمائے۔ اور پاکستان میں رکنا نہیں ہے، یہ یاد رکھے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنا ہے، اس نے چلتے رہنا ہے، باوجود اس کے کہ لوگ اس کو لوٹتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر بندہ کوئی نہیں چھوڑتا جس کا ہاتھ پڑتا ہے، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہے، یا چاہے کوئی کچھ ہے، چاہے کوئی پولیٹیشین ہے۔ بدنامی صرف پولیٹیشین کے حصے میں ہے، لیکن سارا دن یہاں جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے، اسپتال سے ہمارے کیوں ٹھیک نہیں ہو پاتے یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا، لاہور سے باہر نوکری کرنے کا تیار کوئی نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا۔ ملک اس وقت چلے گا جب ہم سب اپنے پلیس سے کام کریں گے اور ایمانداری سے کریں گے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو جو ہے ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں ڈیفینیٹلی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں، جن لوگوں کو یہ ناگوار گزری ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے سچ بولا اور سچ ہمیشہ رواں ہوتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 100% اس کو برابر کر کے دکھاؤں، اسی کے طور پہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ وہ دن آئے، وہ دن میں دیکھوں جب ہمارا فارماسسٹ سر اٹھا کے چلتا ہو، جب ہمارا فارماسسٹ اپنے وائٹ کوٹ میں عزت کے ساتھ نوکری کرتا ہو، جب ہمارا فارماسسٹ اپنی فارمیسی پہ اس سیلری کے ساتھ بیٹھا ہو تو سیلری ایک فارماسسٹ کا حق بنتا ہے، اور وہ دن آئے گا، ان قریب آئے گا، آپ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، شعبہ فارمیسی زندہ باد، اور آپ سر۔ Thank you, sir. Thank you so much for your words of wisdom and commitments.